ایک اور صاحب نے ایک سوال کیا ہے جی، آج کل کا یہ گویا ایک عمومی مرض ہے جو پھیل رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے متعلق یہی پوچھا ہے کہ مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، میری شادی بھی ہو گئی ہے، تو میں ان چیزوں سے رکنا چاہتا ہوں۔ تو ان کا ایک سوال تو یہ ہے کہ میں توبہ کیسے کروں، اور دوسرا یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ میں توبہ کروں تو توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جی، توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارے میں تو بالکل صاف سیدھی سی بات ہے۔ اللہ جل شانہ نے صاف صاف طور سے بتایا ہے کہ اپنے بندوں کو قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ نے جی بندوں کو، ان گنہگار بندوں کو جو گناہ میں ڈوب چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندے، قل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دو۔ کون وہ میرے بندے؟ تہجد گزار، جی نیکوکار، متقی، پرہیزگار نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کریں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ، تمام گناہ معاف کریں گے، اس لیے مایوس نہ ہو، یہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ تو مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کریں گے۔ آپ اللہ سے توبہ کریں، مغفرت مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ جل شانہ کے سامنے دو آنسو بہا کر معافی مانگے، اللہ ضرور معاف کریں گے۔ رہا ماحول اپنا بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو فارغ نہیں رکھنا ہوگا، خالی اپنے اوقات کو نہیں رکھنا ہوگا، کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے گا۔ اور اگر فارغ رہتا ہے، خالی وقت، جی خالی وقت میں شیطان انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور شیطان انسان سے گناہ کراتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مشغول رکھیں، کمانے میں مشغول رکھیں، اپنے جو کام ہیں دنیا کے ان کاموں میں مشغول رکھیں، لوگوں سے بات کریں، اور تنہائی بھی، اپنے آپ کو تنہا بھی نہ رکھیں، کبھی تنہا نہ رہیں، لوگوں کے درمیان میں رہیں۔ آدمی جب لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے تو بھی گناہ کی ہمت نہیں کرتا ہے، اور جب مشغول ہوتا ہے تو بھی اس کے پاس گناہ کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جی پیش کرتے رہنا، جی ہمت سب سے بڑی چیز ہے، کہ آدمی کو ہمت کرنا پڑے گا، ہمت جٹانا پڑے گا، کہ جب تک آدمی اپنی ہمت نہیں جٹاتا، اپنے اندر قوت نہیں پیدا کرتا، اپنے اندر حوصلہ نہیں بناتا، تب تک وہ شکست کھاتا رہے گا۔ تیمور لنگ کا مشہور قصہ ہے کہ تیمور لنگ شکست کھا کر ایک پہاڑی پہ آ کے سست ہو کے پڑ گیا۔ وہ شکست کھا چکا تھا، اس کی ہمت بھی ٹوٹ چکی تھی، وہ پہاڑی پر ایسے سست پڑا ہوا تھا، تو اس کے سامنے ایک منظر آیا۔ وہ ایک چونٹی کو دیکھا کہ چونٹی اوپر چڑھتی ہے، وہ پہاڑی پر چڑھنا چاہتی ہے، گر جاتی ہے، اوپر چڑھتی ہے، گر جاتی ہے۔ اس چونٹی کو بہت غور سے دیکھنے لگا، تو اس چونٹی کے گرنے کو گنتا بھی رہا، تو تیمور لنگ نے گنا کہ تقریباً وہ چونٹی 100 مرتبہ گری ہے، اور 100ویں مرتبہ وہ اپنی منزل کو پہنچی ہے۔ تو چونٹی کو دیکھ کر اس کے اندر ہمت پیدا ہو گئی کہ یہ چھوٹی سے مخلوق جب اپنے عزم اور ارادے کو مضبوط کر لیتی ہے تو اپنی منزل کو پا لیتی ہے، تو میں کیسے شکست کھا کر بیٹھ جاؤں، میں کیوں نہیں اپنی ہمت کو مضبوط کر سکتا۔ تو اس نے اپنی ہمت مضبوط کی، تو پھر وہ بھی شکست کے بعد پھر کامیاب ہو گیا، فتح یاب ہو گیا۔
تو ایسے ہی ہمارے اندر ہمیں بھی شیطان کو شکست دینے، نفس کو زیر کرنے، قابو میں کرنے کے لیے بھی ہمیں بھی اپنی ہمت جٹانا پڑے گا، اپنے اندر حوصلہ، عزم، ہمت پیدا کرنا پڑے گا، اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کے کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے۔ تو ایک کام تو یہ کریں کہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، فارغ نہ رکھیں، وقت خالی نہ رکھیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ تنہائی میں نہ بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، مجمع میں رہیں، اکیلے نہ رہیں، تنہائی تلاش نہ کریں۔ اور تیسرے، اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، جی، گر صد بار توبہ شکستی، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، باز آ گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ یہ فارسی کے شاعر نے بڑے پیارے اشعار کہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے، 100 بار توبہ کی، توبہ توڑ دی، توبہ کی، توبہ توڑ دی، 100 بار بھی ہو گیا تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جی، پھر توبہ کر لو۔ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، جی۔ جیسے کہا گیا کہ شہسوار ہی گرتے ہیں میدان کارزار میں، جو گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا ہے وہی گھوڑے سے گرتا ہے جنگ کے میدان میں۔ جو بچہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، جو رینگ کے چلتا ہے، رینگ کے چلنے والے بچے کے گرنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ گرے گا کون؟ شہسوار ہی گرے گا۔ گناہ انسان سے ہی ہوگا، ہم سے ہی گناہ ہوں گے، تو گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں۔ جب گناہ ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد گناہ کر لیتا ہے آدمی، لیکن گناہ کرنے کے بعد ذرا سا اندر سے کچوکے لگتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت پر کیا کریں؟ جب توبہ کرنے کا اندر سے جی بن رہا ہے، اندر سے دل کر رہا ہے کہ توبہ کریں گے، تو اس وقت پر وقت نکال کر تھوڑی دیر بیٹھ کر کم سے کم 300 مرتبہ ربی اغفر لی 300 مرتبہ پڑھیں، اور 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، جتنی ہمت ہو، ذرا ہمت کر کے جتنی ہمت ہو 4، 6، 8، 10 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، پھر اللہ کے سامنے معافی مانگیں۔ تو جیسے موبائل فون ہے کہ اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے تو اس کو ریچارج کرنا پڑتا ہے، تو ایسے ہی اگر آپ 300 مرتبہ استغفار کریں گے اور جی یہ گناہ ہونے کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، تو آپ کی ڈسچارج بیٹری ریچارج ہو جائے گی، اور چند دن تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا کے رکھیں گے۔ پھر گناہ ہو جائے تو گویا بیٹری ڈسچارج ہو گئی ہے، آپ روزانہ ریچارج نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے روزانہ ریچارج کرنے کا آپ انتظام کر لیں کہ روزانہ کم از کم 2 رکعت، 4 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ تو یہ روزانہ کی اگر 2-4 رکعت صلاۃ التوبہ، اور روزانہ جی کم از کم 200 مرتبہ استغفار ربی اغفر لی پڑھ لیں گے، تو گویا روزانہ ہماری بیٹری ریچارج ہوتی رہے گی، گناہ سے بچنے کی ہمت رہے گی۔ ورنہ ایک دم سے وہ بیٹری ڈسچارج ہو جائے تو آدمی پورے طور سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب